تو جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں سے چلے اور کہاں پہنچ گئے۔ جب آپ تاریخ، انسانی تاریخ اٹھاتے ہیں تو اس میں مختلف مذاہب اور مختلف فلاسفہ جو ہے اس کے اندر انسان کے آنے کے کئی مقصد ہیں۔ سائنسدان نے کچھ بتایا، فلسفی نے کچھ بتایا، لیکن میں تو صرف قرآن کی بات کروں گا کہ جو قرآن پاک جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا جی میں نے، تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی، موت پہلے کہا ہے، موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ جو انسان ہے اس میں سے دیکھوں کہ کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ میں تو ٹھیک ہے، میں بالکل معاف کرنے والا ہوں، لیکن پیمانہ تو میں نے رکھنا ہے کہ جو بندہ میں نے بھیجا ہے وہ کرتا کیا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہم نے، شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا تو اللہ سے اس نے کہا کہ یہ جو تم بنا کے بھیج رہے ہو انسان، حضرت انسان اپنا خلیفہ، تو یہ تو میرے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا آپ دیکھ لیں جب میرے ساتھ چلے گا تو اس میں سے 90%، 99% آپ میری طرف ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ اس لیے نہیں رہ سکتے کہ یہ الٹیمیٹلی انہوں نے میرے پاس آنا ہے، اور جب میرے پاس آنا ہے تو یہ میرا ادراک ضرور رکھیں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ بھلے تو ان کو ورغلا لے، بھلے تو ان کو پٹڑی سے اتار لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ پھر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈیفینسو کرنے کے لیے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر یہ بندہ میرا جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو خیال آ گیا مرنے سے کچھ لمحے پہلے بھی اس نے مجھے پکار لیا اور اس نے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو میں اسے معاف کر دوں گا اور گلے لگا لوں گا، پھر تو کیا کرے گا؟ تو اس پہ شیطان جو ہے اس کو شرمندگی اور ندامت ہے، لیکن وہ اپنی ٹرائی پوری کر رہا ہے اور وہ لگا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے اس بندے کو جو کہ یہاں سے وہاں چلتا ہے، وہاں سے وہاں جاتا ہے، تو میں اس کے ساتھ رہوں اور اس کو ڈیریل کروں۔ اب ہم دنیا میں آتے ہیں، جب اب بچے تھے نا تو ایک سوچتے تھے کہ اچھا میں نے یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جب بڑے ہو گئے، جب اس کمپٹیشن میں آ گئے، جب اس میدان میں آ گئے، ہزاروں لوگوں سے کمپٹیشن پڑ گیا، پھر سوچ میں آیا اچھا یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، پھر وہاں سے ون کر گئے، پھر کئی اور جگہ پہ گئے، وہاں سے ون کر گئے۔ تو کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ یار جہاں پہ میں ایک کمپٹیشن میں پڑا ہوا تھا تو وہاں پہ تو ہزاروں لوگ تھے، اور کنہیں کو بندہ دل سے کہتا ہے کہ یہ میرے سے اچھے ہیں، پڑھائی میں اچھے ہیں، کام میں اچھے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے چانس دیا اور ان کو نہیں دیا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایک کوئی فورس ایسی ہے جو پیچھے چیزوں کے کام کرتی ہے۔ اور جب جوان ہوتا ہے نا بندہ، یا بندہ جو ہمارے معاشرے میں جس طرح پلتا ہے، جس طرح اس کی قرآن کی تعلیم نہیں ہے، تو وہ پھر یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بازو کے زور پہ، میں نے اپنی محنت پہ یہ کر لیا۔ محنت اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، اور محنت وہ کہتا ہے تم چارہ کرو، اور اس کے اوپر چارہ کرو میرے ساتھ مل کے اور مجھے دل میں رکھ کے نیک نیتی کے ساتھ، اور اس کے اوپر کامیاب کرنا میرا کام ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو بندے کو کامیاب کرتا ہے۔ انسان جو ہے اپنی بہت ساری چیزیں، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ موت کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر سائنسدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سارے ہیں، موت کے اوپر آج تک کوئی قابو کیوں نہیں پا سکتا؟ نہیں پا سکا۔ بالکل، میں تو آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں کہ اگر مائیکل جیکسن جیسا بندہ جس نے 70 ڈاکٹر رکھے ہیں اور پلان کیا ہے کہ میں نے 350 سال زندہ رہنا ہے، نہیں رہ سکا، تو بھائی وہ تو 70 سال بھی زندہ نہیں رہا۔ 350 سال تو کہیں کی بات ہے، اور وہ اس کے 70 ڈاکٹر جو ہیں ادھر کھڑے ہوئے تھے، بالکل، اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا، اس کا لے جاؤ بھائی۔ لیتے ہیں تو وہ بڑے بڑے سائنسدان اس کا حل کیوں نہیں نکال رہے؟ حل کیوں نہیں نکال رہے؟ اور جب ایک پیغمبر نے اللہ سے یہی سوال کیا کہ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تو
کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو میرا راز ہے میرے پاس، لیکن میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں، تو میرا نبی ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تم اس طرح کرو، 4 پرندے رکھو اور ان کو اپنے ساتھ ٹیم کرو، اتنے مانوس کرو کہ وہ تم بلاؤ تو وہ آ جائے. تو ٹھیک ہے، انہوں نے 4 پرندے رکھے اور پھر ان کو کہا کہ اب ان کو ذبح کر دو یا ان کو کاٹ دو اور مختلف پہاڑیوں پہ ان کو ٹکڑے رکھ کے آؤ. تو اس نے رکھ دیے اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ کلمہ کہو اور ان کو بلاؤ، یہ آ جائیں گے. وہ کلمہ کہا اور وہ آ گئے. تو اللہ نے کہا میں ایسے ہی زندہ کروں گا ایسے آگے. تو انسان جو ہے اس کو اگر تو یہ خیال میں آتا ہے، اور یہ جو جوان بچے آج کل کے جو نیٹ کے اوپر پڑھتے ہیں یا یہ جو اینڈرائڈ فونوں کے اوپر پڑھتے ہیں، ان کو خدا کا شاید کانسیپٹ اس طرح کا نہیں ہے. اور خدا کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے. بالکل صحیح بات. اس لیے کہ قرآن ہی کو اللہ نے کہا کہ یہ وہ میری کتاب ہے جس میں مطلب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو جو بغیر شک والی کتاب ہے، جب اس کو پڑھنا ہے تو پھر ہی آپ کے درست ہو سکے گا نا. آپ ایک ایسی کتاب جو بندے کی بنائی ہوئی ہے، اس میں 75,000 غلطی ہیں، وہ پڑھیں گے تو آپ غلطی کریں گے. ایک فلاسفر ہے، اس کو اپنے جتنے فلاسفر ہیں آپ ان کی فلسفہ دیکھ لیں، وہ سارے کنفیوز ہیں. ایسے کوئی بھی کسی کنکلوژن پہ آپ کو نہیں لے کے جاتا. اگر وہ خدا کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان سے بیماری کا علاج پوچھ لیں. بالکل صحیح. پھر ان کو کہیں کہ آپ بتا دیں کہ جی یہ جو موت ہے اس کا کوئی علاج ڈھونڈ لیں، چونکہ آپ تو خدا نہیں ہیں، خدا تو کوئی اور آپ مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ اس کو روک لیں یا زندگی بنا کے دکھا دیں. جہاں پہ وہ زندگی نہیں دینا چاہتا وہ نہیں دیتا، اور جہاں دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. لیکن انسان جو ہے اس کے اندر اس نے ایک چیز ڈالی کہ تو یہاں پہ جا، تیرے اندر اچھائی اور برائی ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے یا برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ مذہب جو ہے وہ کس لیے بنا اور اللہ نے اپنا ورلڈ کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ آپ یہ بالکل اپنے دل میں یہ رکھ لیں کہ کمپنی جو ہے، آپ دنیا میں چل رہے ہیں تو آپ کی کمپنی آپ کے اوپر اثر کرتی ہے. آپ جس طرح کی کمپنی میں ہوں گے آپ اس طرح کے کام کریں گے. تو اگر مذہب جو ہے اس کے ساتھ مل کے آپ اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یقیناً آپ کام بھی اسی طرح کے کریں گے جو نیک بندہ کرتا ہے. وہ دوسرا کام آپ نہیں کریں گے. آپ بری کمپنی میں چلے جاتے ہیں، آپ بھلے اچھے آدمی ہیں، آپ شروع میں اچھے ہیں، پھر ان کے ساتھ ملتے ملتے آپ پٹڑی سے اتر جائیں گے. تو یہ جو اللہ کا لفظ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے آپ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں. اور جب اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں تو پھر بندے کی اور شیطان کی اس میں شرم نہیں آتا. بالکل صحیح. اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے یہ کھیل جو ہے دنیا کا بنایا. اور اس کے آگے پھر ایک اور بات کی کہ میں نے آپ نے جو آج کل ہماری زندگی چل رہی ہے، پرانے تو ہم سنتے ہیں کہ جی پیغمبروں کی 600-900 سال زندگیاں ہوتی تھیں. اب تو زندگی کا سپین 60 سے 100 سال ہے. تو 100 سال کے بعد ہم نے نہیں ہونا اور 100 سال سے پہلے کا بندہ ہمیں نہیں مل رہا. اس 100 سال کے اندر چشتی صاحب آپ دیکھیں کہ 100 سال کے اندر آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مخصوص جگہ پہ ہم رہتے ہیں، مخصوص بندوں سے ملتے ہیں. تو وہ مخصوص جگہ اور مخصوص بندے اور مخصوص ٹائم اگر اس کو بندوں کے اوپر صرف کر دیں تو پھر اللہ کہے گا کہ میرا کیا فائدہ، میں نے تو کہا تھا تجھے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میرا خلیفہ ہے، تو زمین پہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. تو مجھے تو ایک دن بھی آپ نے یاد کیا، آپ تو ان بندوں کے پیچھے لگے رہے جو وہ بھی میرے ہی بندے بنے ہوئے تھے، آپ ان کے پیچھے لگ گئے مجھے چھوڑ. تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان کے آنے کا مقصد جو ہے، اللہ تعالیٰ بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو انجوائمنٹ ہے، اس کی جو سینک بیوٹی ہے، اس کے جو مشاہدے ہیں، اس سے دور رہیں یا اس سے انجوائے نہ کریں. بس آپ ایک کلیسا میں چلے جائیں یا مسجد میں چلے جائیں. بالکل اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ ساری زندگی کو انجوائے کرو. آپ پوری طرح جس طرح زندگی انجوائے کر سکتے ہو کرو، لیکن مجھے نہیں بولنا. آپ سارا دن چلو لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے مجھے سلام کر کے پھر چلے جاؤ.
بالکل صحیح. میرے ساتھ بات کرو پھر چلے جاؤ. جس طرح ایک بچہ آپ کا یا میرا چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو باہر بھیجتے ہیں، اسکول جاتا ہے، پھر آپ چاہتے ہیں فوراً اس سے بات کی جائے، اس کو ہلو ہائے کرتے ہیں، پھر آپ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پھر کسی وقت آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار بچے سے بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے. جب بندہ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے یہ میرا ناخلق ہے اور یہ میری راہ پہ نہیں ہے. پھر اس کو تھوڑے تھوڑے وہ ایسی چیزیں اس کو بتاتا ہے، ایسی چیزیں اس کی طرف لے آتا ہے کہ شاید اس کو یاد آ جائے. ہاں وہ بھی ان پہ کرتا ہے جن پہ اس کو خاص مہربانی ہے. لیکن مولانا روم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندے کو آزماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں پسند نہیں کرتا اس کو تو میں سر درد بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر میں نے اسے سر درد دیا تو کہیں وہ مجھے یاد نہ کر لے. اگر وہ یاد کر لے گا تو میرے اوپر بائنڈنگ ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارے گا تو میں اس کی طرف ضرور آؤں گا. ایسے ہو نہیں سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور جس طرح نیک بندے کے ملنا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ اللہ کی آدھی ملاقات کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کا بندہ ہے جو اس کو یاد کرتا ہے. اس لیے کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ سفارش مانتا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ میرے پاس تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا میری مرضی کے بغیر. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ کی مرضی ہے جن کو وہ اجازت دیتا ہے. وہ بندے ہیں جو اس کے خاص آدمی، اس میں صوفیاء بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں باقی لوگ بھی جو اس کے قریب ہیں. تو ہمیں اس دنیا میں قرآن ایک ہی بات سکھاتا ہے کہ یہ عارضی ہے اور اس نے تھوڑی دیر رہنا ہے. آپ کو چانس ہے آپ اس میں سے بہتر کام کر سکیں، اور پھر آخر میں اللہ نے جا کے ترازو رکھنا ہے. اور وہ ترازو جو ہے اس کا بھی کہا ہوا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ میں اپنا ترازو رکھوں گا، اور اگر میرا پلڑا جو ہے وہ نیکی کا بھارا ہو گیا تو میں کیا کروں گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو میں تمہیں بھیجوں گا ایسی جگہ پہ جہاں پہ تو خوش رہے گا. اور اگر تیرا برائیوں والا پلڑا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر وہ اٹھ گیا، ہلکا ہو گیا، تو پھر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو تیرے لیے میں نے حاویہ رکھا ہے. اور پھر آگے سوال کیا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کہ آپ سمجھتے ہو کیا ہے؟ پھر وہی کہا کہ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ میری جلائی ہوئی آگ ہے، یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو اس آگ سے بچنے کے لیے اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے انسان کے پاس دو راستے ہیں، ایک بھلائی کا، ایک برائی کا. بھلائی کے ساتھ کمپنی کریں گے تو وہ بڑھے گی، اور برائی کے ساتھ کمپنی کریں گے تو وہ آپ کو کوسوں دور لے جائے گی اور ایسی دلدل میں پھینکے گی جہاں سے نکلنے کا بندے کو راستہ نہیں.